آپ کے کپڑوں کا انتخاب کون کرتا ہے؟ آپ خود کرتے ہیں، گھر والوں کی پسند کو ترجیح دیتے ہیں، یا دوستوں کی پسند کو جو ہے وہ آپ اپناتے ہیں؟ کیونکہ ہمارا لباس تو آپ کو پتہ ہے زیادہ تر ایک ہی ہوتا ہے. اگر کبھی کبھی اس طرح تو ظاہر ہے گھر والے ہیں، بہنوں کی خواہش پہ جی. اور دوستوں میں میرے دوست الطاف شاہ کاظمی، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ نئے نئے جو ہوتے ہیں وہ مجھ پہ تجربات کیے جائیں کپڑوں کی صورت میں. اچھا، شاپنگ کرنے خود جاتے ہیں؟ شاپنگ کا خود موقع نہیں ملتا کیونکہ مصروفیت بھی ایسی ہوتی ہے، اور پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ کسی جگہ چلے جائیں تو. اچھا، آپ دنیا کے بہت سارے ممالک میں جاتے ہیں، بڑی محافل ہوتی ہیں، پروگرامز ہوتے ہیں، جہاں کہیں بھی جاتے ہیں تو آپ کے ارد گرد کے ماحول میں ایسی کون سی بات ہے جو آپ کو بہت ڈسٹرب کرتی ہے، جس کو دیکھ کر یا سن کر آپ کو غصہ آتا ہے کہ یار ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آج کل اگر جہاں بھی جائیں، پہلے ایک تھا کہ ہم غیر مسلم حضرات کو جو ہے جہاں بھی جاتے تھے وہ بتاتے تھے کہ مذہب اسلام کے بارے میں بتاتے تھے، ان کو دعوت دیتے تھے. لیکن اب جو ہے وہ وقت جو ہم اوروں کو اور مذاہب کو دعوت دینے میں لگاتے تھے، وہ اپنے ہی حضرات نے اس طرح کا وبائیں اور ایسی باتیں کر دی ہیں کہ پہلے کافی دیر تو اپنے آپ کو کلیئر کرنے میں لگ جاتی ہے کہ اسلام یہ نہیں، اسلام یہ ہے. ٹھیک ہے. اسلام کا اصل روپ وہ نہیں، اسلام کا اصل روپ یہ ہے. ٹھیک ہے. اور باقی آج کل کوئی محافل میں کھڑے ہوتے ہیں تو ایک شخص کھڑا ہوگا، وہ کسی اور کے خلاف بولے گا، اپنوں میں سے ہی وہ پھر کسی اور کے خلاف. جو بات ہونی چاہیے محافل میں وہ نہیں ہوتی. یہ منافقت جو ہے آپ اس کو پسند نہیں کرتے؟ بالکل. اور ہمارے ہاں تو عیدگاہ میں تو یا جہاں ہم ہوں وہاں پر یہ پابندی ہوتی ہے کہ کسی کی بات نہیں ہوگی، نہ ہماری بات ہوگی نہ کسی کی بات ہوگی. محفل حضور کی ہے تو حضور کی بات ہوگی، کیونکہ جب سرکار کے نام کی محفل سجی ہو تو کوئی اور اس حیثیت کوئی اور شخصیت ایسی ہے نہیں، کسی اور کی ایسی شخصیت ہے نہیں کہ حضور کی محفل میں اس کی بات کی جائے. جب رسول اللہ کی محفل ہو پھر ساری تو صرف رسول اللہ کی بات کی جائے. اس کے علاوہ اگر کوئی بھی بات ہوتی ہے تو وہ ناپسندیدہ آپ کو یہ عمل لگتا ہے. انسان کے پاس جب دولت اور شہرت آتی ہے تو بہت ساری خواہشیں جنم لیتی ہیں. آپ کی کوئی ایسی خواہش جو ابھی تک پوری نہ ہوئی ہو؟ دولت اور شہرت یا تو ہو دنیاوی انداز میں، ٹھیک ہے، کہ کوئی دنیاوی بندے ہوں ان کا حساب ہو. ہم تو رسول اللہ کا ذکر کرنے والے اور حضور کے خاندانی نوکر ہیں، تو جو دنیا سے آس لگاتے ہیں ان کو شاید کسی چیز کی ضرورت باقی رہتی ہے یا کوئی کمی ہوتی ہے. لیکن ہمارے تو خاندان میں ہر کسی نے جب بھی کوئی ضرورت ہوئی ہے تو سرکار کے آگے جھولی پھیلائی. ماشاءاللہ. تو الحمدللہ کوئی ایسی خواہش نہیں ہے کہ جو سرکار نے باقی چھوڑی ہو، بلکہ اپنی خواہشوں، اپنی حیثیت اور اپنی اوقات سے، ہماری اوقات سے بہت بڑھ کے سرکار نے کرم فرمایا، اور دنیا کی کوئی ایسی خواہش نہیں ہے باقی جو رہ گئی ہو. دن بھر کی مصروفیات جاری رہیں اور گفتگو بھی ہوتی رہی. اچھا حضرت، یہ عیدگاہ شریف کا جو مشن ہے یہ کیا مشن ہے؟ حضرت الحمدللہ مشن جو ہے کافی سارے حضرات ہوتے ہیں، ان کا ہر مقصد کا، ہر تحریک کا، ہر جگہ کا ایک مشن ہوتا ہے، ایک گول ہوتا ہے کہ ساری محنت جو کی جا رہی ہے، سب کچھ کیا جا رہا ہے، اس کا مشن کیا ہے، ٹھیک ہے، اچیو کیا کرنا ہے. الحمدللہ عیدگاہ کا جو مشن ہے ہمارا شروع سے حضرت قبلہ خواجہ عبدالکریم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے دور سے جو آج تک مشن چلا آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ ہر جگہ میلاد مصطفیٰ کرنا، ہر جگہ جانا اور حضور کا ذکر کرنا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محافل سجانا. ہمارا مشن یہی رہا ہے شروع سے کہ دنیا کے کونے کونے میں جا کر میلاد مصطفیٰ کی محافل سجانا، لوگوں کے دل میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ڈالنا. اس سے لوگوں کو کیا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اب یہ بات آئی کہ محافل سجتی ہیں، ہر جگہ محافل سجتی ہیں، حضور کا ذکر ہوتا ہے، اس میں جو آتا ہے، کیونکہ یہاں پر اور کوئی ذکر نہیں ہوتا، یہاں پر صرف رسول اللہ کا ذکر ہوتا ہے. تو جو بھی ان محافل میں آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، یہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت ہوتی ہے، آپ کی حدیث پاک بیان کی جاتی ہے، آپ کی سیرت پاک بیان کی جاتی ہے. جس طرح آج ہم مولانا عبدالرحمن صاحب کے گھر اکٹھے ہیں، یہاں پر کیا ہو رہا ہے، ہم حضور کی بات کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر ہوتا ہے. خانقاہی نظام کا تو ہے یہ کہ جب کوئی دنیا سے تنگ آ جاتا ہے، یہ خانقاہی نظام ہے نا، جب کوئی دنیا سے اس طرح تنگ آ جاتا ہے تو وہ خانقاہی نظام کی طرف آتا ہے، اور یہاں پر آ کے وہ سکون پاتا ہے، اس کو سکون قلب ملتا ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس کو سکون قلب ملتا ہے. تو وہ کس طرح ملتا ہے؟ یہاں پر رسول اللہ کی بات ہوتی ہے، یہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے. خانقاہی نظام یہ نہیں کہ کسی ایک شخصیت کے اوپر بات ہو رہی ہے یا کسی، خانقاہی نظام تو ہے ہی یہ کہ کوئی دنیا کے گناہوں میں سے، دنیا کی دلدل میں آئے
اور اس کو رب کریم کی راہ دکھا دینا, اس کو رسول اللہ کی محبت اس کے دل میں ڈال دینا. تو اور میں ہے یہ بڑی عمارتیں ہوں, سب کچھ ہو, اور اس کے اندر حضور کا ذکر نہ ہو رہا ہو, رسول اللہ کی بات نہ ہو رہی ہو, تو وہ کچھ بھی نہیں. لیکن اگر ایک خالی میدان ہو, ادھر ایک بندہ بیٹھا ہو اور دوسرا اس کو رسول اللہ کی بات بتا رہا ہو, تو وہ بہت بہتر ہے. رسول اللہ کی بات جدھر سے بھی, جون سی جگہ ہے, جہاں بھی ہے, اگر کسی کے دل میں ایک ذرا بھی رسول اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے کسی بات سے, تو وہ ہزار عمارتوں اور ہزار ان چیزوں سے بہتر ہے. حضرت لیکن والدین کی ایک خواہش تو ابھی بھی ہے, وہ ہے آپ کی شادی. کب اور کہاں کرنے کا موڈ ہے؟ جیسے اللہ کا حکم ہو. لیکن وہ جو ہم نے سن رکھا ہے 12-12-12 کا, میں نے بھی یہی سن رکھا ہے. اچھا, تو اس پر جو ہے وہ لوگوں کو ہم بتا دیں کہ یہ 12 تاریخ اور دسمبر کا مہینہ اور 2012 میں جو ہے یہ جو ہے انشاءاللہ شادی ہو جائے گی. جیسے اللہ کا حکم. اچھا, ماشاءاللہ. تو آپ سیاست کی طرف کیوں نہیں آئے, جبکہ آپ پاکستان کا جو کیپٹل ہے اسلام آباد کے بالکل قریب رہتے ہیں, اور پھر آپ ایک بہت بڑی خانقاہ سے تعلق ہے. ہمارے بہت سارے خانقاہی جو لوگ ہیں وہ سیاست کی جانب آئے, تو آپ نے کبھی اس طرف توجہ نہیں کی کہ میں سیاست میں آؤں؟ حضرت سیاست کی طرف یا تو تب بندہ جائے جب اس کو کسی منصب کی ضرورت ہو, کسی ایسی کرسی کی ضرورت ہو, یا کوئی ایسی, جس طرح آپ نے پہلے خواہشات کی. ہمیں جو اللہ کریم نے یہ منصب عطا فرمایا ہے, اور رسول اللہ کی غلامی کی جو ہے, اور ممبر پہ بیٹھ کے اپنی بات نہیں کرنا, کوئی وہ بات نہیں کرنا, رسول اللہ کی بات کرنا اور سرکار کی غلامی ہے, اس سے بڑا ہمارے نزدیک کوئی منصب یا کوئی وہ نہیں ہے کہ ہم کسی اور جانب جائیں. اور اس اتنی خوبصورت جو خاندانی طور پہ میرے جد امجد حضرت خواجہ عبد الکریم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک دفعہ کچھ حضرات آئے کہ آپ کے صاحبزادے حضرت قبلہ خواجہ عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, ان کے بارے میں کہ آپ یہ ہمیں عطا فرمائیں. اچھا. آپ نے فرمایا تم ان کے ساتھ کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم ان کو صحیح اس طرح کی تعلیم اور دے کے ہم ان کو وزیر اعظم بنائیں گے. اچھا. آپ نے فرمایا کہ ان کو جو اللہ نے منصب عطا کیا اس سے بڑا کوئی منصب نہیں. کیا بات ہے. اس وجہ سے ہم رسول اللہ کے غلام ہیں, رسول اللہ کی نوکری میں اور خاندانی نوکر ہیں, اس سے بڑا منصب کوئی نہیں. صاحبزادہ صاحب, آپ اس پروگرام میں بہت ساری چیزیں آپ کے ساتھ ہم نے گفتگو کی, بہت سارے مسائل, بہت سارے ایشو بھی ڈسکس کیے. آخر پہ میں چاہوں گا کہ آپ کچھ پیغام کیا دینا چاہیں گے؟ حضرت پیغام تو شروع سے اور سب کا, ہر حق کی بات کرنے والے کا, ہر رسول اللہ کے غلام کا جس طرح ہے, اسی طرح ہمارا بھی یہی پیغام ہے کہ ہر چیز کو چھوڑ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات پہ, اور ہم ہر جگہ سے نظر ہٹا کے گنبد خضرا پہ نظر جما لی جائے. تو جس قسم کا بھی بحران ہو, چاہے وہ پاکستان کے اوپر ہو, چاہے وہ جس طرح بھی ہو, ہر چیز کا حل یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پاک پر, آپ کے فرمودات پر عمل کیا جائے. اور یہ جو ہر جگہ اپنی 1.5 انچ کی مسجدیں بنا کے ہر جگہ ہر کوئی اپنی بات کرتا ہے, جس کے پاس چلے جائیں وہ کہتا ہے میں یہ ہوں, میں یہ ہوں, اپنی بات کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس میں نہ وہ کامیاب ہوں گے, نہ مسلک کو یا اسلام کو وہ کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں. جو بات رسول اللہ کی کرتا ہے, کیونکہ ورفعنا لک ذکرک, یہ ذکر رب کریم نے بلند فرمایا ہے, اس ذکر کو بلند کرنے کا ذمہ رب نے اٹھا رکھا ہے. صرف گنبد خضرا کو اپنا محور و مرکز بنا لیں, سب جو ہے اپنے اثر مرکز کی طرف آئیں. ہم نے بہت نقصانات اٹھا لیے, بہت مسائل ہو چکے, اس سے زیادہ کچھ ہو نہیں سکتا. اب آئیں سب پھر سے اپنے مرکز پہ آئیں, اور میرا یقین ہے کہ جب ہم لوگ پھر سے اپنا مرکز, اپنا محور و مرکز گنبد خضرا کو بنا لیں گے اور اپنا رجحان وہاں پر واپس کر لیں گے, تو پھر انشاءاللہ الرحمن ہمارا ملک بھی ترقی کرے گا. اور ماشاءاللہ یہ جو خوبصورت آپ کا تکبیر ٹی وی کا ماشاءاللہ بہت خوشی ہوتی ہے. میں وہاں بھی آیا, آپ نے بہت عزت دی, بہت اچھا. جب بھی میں نے کسی چینل پہ بھی آپ کا کوئی پروگرام دیکھا تکبیر ٹی وی پہ, یہاں بھی آپ تشریف لائے ماشاءاللہ. ایم عالم صاحب, آپ اور آپ کی ساری ٹیم, اللہ تعالیٰ آپ کو اوپر کرم فرمائے, آمین. آپ کے اس چینل کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے. آمین. حضرت قبلہ پیر سلطان فیاض الحسن صاحب کو اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عطا فرمائے. آمین. اور تمام مسلمانوں کو, تمام اہل سنت والجماعت کو, ہر حضور کے چاہنے والے کو, جو بھی حضور سے محبت کرتا ہے اس کو چاہیے کہ تکبیر ٹی وی, کیونکہ
ہمارے مسلک کی بہت خوبصورت اور بھرپور ترجمانی کار ہے. اس کا جتنا ساتھ دے سکیں، جس طریقے سے دے سکیں، چاہے وہ مالی انداز سے ہو یا جس انداز سے ہو، اس کا ضرور ساتھ بھی دیں اور ہر قدم پر اس کے ساتھ کھڑے بھی ہوں، کیونکہ یہ رسول اللہ کی بات کرتا ہے، جو کہ ہمارا مشن ہے، جو کہ رب کریم کا فرمان ہے، جو کہ سرکار کی رضا کی نشان ہے. آخر پر ایک اور روحانی محفل میں پہنچے تو ہمارے مہمان کی فرمائش پر نعت بھی پڑھی اور جناب پیر محمد نقیب الرحمن سجادہ نشین دربار عالیہ محمدیہ عیدگاہ شریف سے بھی گفتگو ہوئی. حضرت صاحب قبلہ، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے صاحبزادہ صاحب کا آج ہم نے پورا دن پروگرام ریکارڈ کیا، ان سے ہماری بہت سارے ایشوز پہ بات چیت ہوئی. جس طرح کی تربیت صاحبزادہ صاحب کی آپ نے کی ہے، اس میں کیا خاص ایسی باتیں ہیں جو آپ نے اپنائیں اور آپ کے صاحبزادہ صاحب کی بڑی خوبصورت تربیت ہوئی؟ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. الحمدللہ، اللہ کا کرم، اس کا فضل اس انداز سے ان کے شامل حال رہا کہ بچپن سے ہی بالکل کو ابھی صحیح طریقے سے بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے. اس وقت سے ان کے کانوں میں جو ایک تو دنیا میں آتے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر پاک، پھر شروع سے ہی ان کے لیے اللہ کریم کا بہت کرم، ایک تو ایسا سامنے ان کے منظر رہا، لیکن دوسرا یہ چیز، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطائی ہوتی ہے. یہ اللہ کریم کا کرم ہوتا ہے، فضل ہوتا ہے، احسان ہوتا ہے کہ وہ پہلے سے ہی، میں یوں کہتا ہوں کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے نواز کے ہی بھیجا تھا، کیونکہ شروع سے ہی پھر انہیں ماحول، یقینی طور پہ ماحول کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے. بڑے بڑے حضرات کے اس میں خوبصورت اقوال موجود ہیں کہ جیسا ماحول، جیسی کمپنی، جس انداز سے، تو اس کا پھر یقینی طور پہ اس کا بھی بہت بڑا اثر ان کے ساتھ ساتھ رہا. تو ان کا لگاؤ مدینہ منورہ کے ساتھ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں، ابھی بالکل بہت ہی بچے تھے اس وقت سے گرد و نواح میں سب کو بٹھا لینا، نعتیں سنتے رہنا، نعت پاک کا ذکر سے خوب خود بھی جھومنا، لوگوں کو بھی اسی طرح بلانا. تو یہ اللہ کریم کا شروع سے ان کا، اس کا کرم، میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ اس کا کرم ان کے شامل حال رہا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے یہ دنیا میں آئے، اور اس وقت سے لے کر، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ جو آگے بڑھتے چلے گئے، اس کا کرم بھی دوبھالا ہوتا چلا گیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے خوبصورتی سے آگے چل رہے ہیں. آپ جو بات کر رہے ہیں، یقینی طور پہ جو ماحول ہوتا ہے اس کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے. حضرت صاحب، جن لوگوں کو، آپ لوگوں کو پاکستان میں ماحول ہے، آپ کا ایک مذہبی اور علمی گھرانہ ہے، لیکن یہاں کے جو بسنے والے ہیں ان کو وہ ماحول نہیں ملتا، تو وہ اپنے بچوں کی تربیت کرنے کے لیے کس انداز سے وہ تربیت کریں اور کن رہنما اصولوں کو اپنائیں؟ جی الحمدللہ، میرا تجربہ مختلف ہے. میں دنیا جہان میں جاتا ہوں، اللہ کے فضل اور اللہ کا کرم کے ساتھ جتنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو میں نے ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مثال دیتا ہوں. پاکستان میں بھی کئی ممالک میں نے اس چیز کا ذکر کیا کہ ادھر بھی بڑا سارا بات وہی میں بات کرنے لگا تھا کہ ماحول، تربیت، والدین اگر خود اس چیز کو اپنائیں گے، نماز پڑھیں گے، تو معصوم ذہن اس کو یقینی طور پہ اس کا اثر ہوگا، وہ نمازی ہوگا. اگر یہ ہر وقت کچھ قرآن کریم کی طرف ان کا رجوع ہوگا، ان کا رجوع بھی ادھر.
خامی ادھر پیدا ہوتی ہے کہ ہم بچوں سے تو بہت کچھ ایسی چیزوں کی توقع کرتے ہیں، ہماری اپنی زندگیاں اس کے مطابق نہیں ہوتی. اگر ہم اپنی زندگی کو ایسا بنائیں تو وہ تربیت ایسی، کیونکہ تربیت ایک ہوتی ہے زبانی طور پہ بندہ کہتا رہے، ایک ہوتا ہے کہ معصوم ذہن دیکھ رہا ہے کہ میرے والدین کیا کر رہے ہیں، اس کا اتنا گہرا نقش ہوتا ہے کہ وہ الحمدللہ اس کو ضرور اپناتا ہے. جو میں کہنے لگا تھا، مجھے الحمدللہ بالکل مختلف تجربہ ہے. میں ادھر بھی جا کے کہتا ہوں کہ اس ماحول میں اور ادھر پھر یقینی طور پہ وہی نظر آتے ہیں والدین کہ الحمدللہ انہوں نے اپنی زندگیوں کو سیرت پاک کے مطابق ڈھال رکھا ہے، ان کی زبانوں پہ نعت پاک ہوتی ہے، تو وہ اثر ان بچوں پہ اس انداز سے ہوتا ہے کہ ادھر کے بچے اور بچے تو ہیں ہی، بچیاں بھی الحمدللہ اس انداز سے اسلام کے خوبصورت تعلیمات کو اپنائی ہوئی ہیں کہ میں ان والدین کو سلام کرتا ہوں. حضرت، ہمارا جو خانقاہی نظام ہے، اس کی آباد کاری کے لیے اور اس نظام کو پھر ایک عروج پر لے کر جانے کے لیے کیا کردار ادا کرنا چاہیے خانقاہوں والوں کو کہ ایک دفعہ پھر سارے ان خانقاہوں سے جڑ جائیں اور ہماری تربیت جو ہے وہی جو صوفیاء کی تربیت تھی وہ ہماری زندگیوں میں جو ہے ایک دفعہ پھر ڈھلنا شروع ہو جائے؟ جی، خانقاہی نظام در حقیقت دنیا کی محبت کو دل سے نکالنے کا ایک خوبصورت ترین رستہ ہے. مطلب ادھر تربیت ہوتی ہے، تعلیم آپ کو یونیورسٹیوں سے حاصل ہوتی ہے، خانقاہ میں آنے کے بعد تربیت کی جاتی ہے. اور تربیت میں جو سب سے پہلی چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں بسائی جائے اور دنیا کی محبت کو نکالا جائے. آج کل انفارچونیٹلی خانقاہ کی طرف بھی، پہلے خانقاہ کی طرف وہ لوگ رجوع کرتے تھے زیادہ تر کہ خانقاہ میں جانے کا مقصد ایک ہوتا تھا کہ ادھر بندہ جا رہا ہے تو اللہ کی تلاش میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی تلاش میں. آج خانقاہ کی طرف زیادہ تر رجوع ہوتا ہے دنیاوی معاملات کی خاطر. پہلے یہ ہوتا تھا کہ دنیا کی دلدل میں پھنسا ہوا اور وہ کہتا تھا کہ مجھے اس سے نکالا جائے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملایا جائے. آج مادہ پرستی اتنے عروج پہ ہے کہ خانقاہوں کی طرف بھی لوگ زیادہ رجوع وہ کرتے ہیں کہ دنیا کا یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے، فلاں مشکل آسان ہو جائے. اصل خانقاہی نظام کا جو اصل مقصد تھا، ہے اور رہے گا وہ یہی تھا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت. اور خانقاہیں ابھی بھی اپنا اہم ترین کردار ادا کر رہی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں کر رہی. خوبصورتی کے ساتھ لوگوں کو رنگا جاتا ہے، دلوں کی کیفیات تبدیل کرنے. جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے کہ تمہارے جسم میں ایک ٹکڑا ہے وہ ٹھیک تو سب کچھ ٹھیک. غلاموں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا ٹکڑا؟ آپ نے فرمایا تمہارا دل. تو خانقاہوں میں آپ دیکھیں ذکر کی طرف راغب کیا جاتا ہے، سانس اندر جائے دل بولے اللہ، باہر آئے تو مطلب قلوب کو رنگا جانا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کی محبت کی طرف بلایا جانا. تو خالی یہی نہیں کہ اگر آپ کہیں کہ اس طرف الحمدللہ اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے، کیونکہ یہ خانقاہ سجادہ نشین کے ساتھ اس کا کم تعلق ہوتا ہے، اس ہستی کے ساتھ بہت بڑا تعلق ہوتا ہے کہ جو ادھر بیٹھی ہوئی ہے. اولیاء اللہ ایسے نہیں ہوتے کہ وہ آئے. جو اولیاء اللہ کی یہ شان ہوتی ہے کہ جب وہ دنیا میں ہوتے ہیں تو اگر ایک گناہ دے رہے ہوتے ہیں تو پردہ فرمانے کے بعد وہ 70 گنا یا 70,000 گنا ان کا فیض بڑھ جاتا ہے. تو خانقاہ کا نظام تو اپنی جگہ موجود ہوتا ہے. ادھر اولیاء اللہ جو رونق افروز ہیں انہی کے سلسلے، جیسے میں آج میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ فیض ہے میرے شیخ کا، ان کے پاس ان کے شیخ کا، بڑے حضرت کا، یہ فیضان جاری ہوتا ہے ادھر سے اور چل رہا ہے خانقاہی نظام میں. الحمدللہ اسی جگہ پر سکون ہے، اسی جگہ اطمینان ہے. اور جب تک، جو آپ کا سوال تھا، جب تک لوگ اس کے ساتھ منسلک رہے تو آپ دیکھ لیں فرقہ واریت نہیں تھی، نفرتیں نہیں تھی، محبتیں تھیں، ایک دوسرے کے ساتھ پیار کرنا سکھایا جاتا تھا. اور خانقاہوں سے ہی کبھی بھی تنگی کی بات نہیں کی جاتی تھی. خانقاہ میں جانے والے کو ایک ہی چیز سمجھائی جاتی تھی کہ دلوں کو وسعت دیں، ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کریں، پیار پیدا کریں. آپ کا بہت قیمتی وقت لیا. میں چاہوں گا کہ تکبیر ٹیلی ویژن کے ناظرین کو کچھ پیغام اگر آپ دینا چاہیں. جی، سب سے پہلے تو میں قبلہ پیر صاحب کی دعا کے لیے، اللہ تعالیٰ صحت کے لیے اللہ تعالیٰ کے آگے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم کے ساتھ، اپنے فضل کے ساتھ، یہ پتہ چلا ابھی ان کو اسٹنٹ وغیرہ کا کچھ، اللہ تعالیٰ اپنے کرم کے ساتھ، اپنے فضل کے ساتھ انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے. اور ان کے آگے اپیل بھی کروں گا کہ وہ اتنی محبت کرتے ہیں احسان صاحب کے ساتھ،
ہمیشہ ان کو انہوں نے بہت شفقت پیار دی ہے. ان کے لیے دعا کریں کہ یہ جس طرح جا رہے ہیں اسی طرح آگے سے آگے جائیں. نظر بد سے اللہ ان کو محفوظ رکھے. اور ایک ہی مشن جو عیدگاہ کا تھا ہے اور رہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ڈوب کے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وفاداری، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مضبوط تعلق. اور اس سلسلے میں تکبیر چینل کا جو کردار ہے وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں. الحمدللہ خوبصورتی کے ساتھ اللہ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات و فرمودات لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت لوگوں کے دلوں میں بسا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے کرم کے ساتھ، اپنے فضل کے ساتھ اسے دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. ناظرین، آپ نے پروگرام مہمان میں آج مہمان شخصیت جناب صاحبزادہ حسان حسیب الرحمان ان کی گفتگو سنی. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان ایم ایم عالم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.